قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، آج ذی الحجہ کی 19 تاریخ ہے۔ کل 18 ذی الحجہ کی جو تاریخ گزری ہے، اسلام کے عظیم صحابی رسول، عظیم سپوت، خلیفہ ثالث، دوہرے داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کا اسلام میں بڑا کردار ہے، اسلام کی ترویج، اسلام کی اشاعت اور اسلام کے تمام کاموں میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ ہمیشہ پیش رہے اور پھر خلیفۃ المسلمین بھی بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اور بہت ہی قریبی صحابیوں میں سے تھے۔ تمام صحابہ اکرام ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صحابہ اکرام ہی کو اللہ نے ذریعہ بنایا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی اور صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو لے کر ساری دنیا میں اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی صحابہ اکرام کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان فرمایا کہ یہ میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں جن سے میں راضی ہو گیا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہی مسلمان سب کچھ کرتا ہے۔ خود اللہ فرما رہے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا۔ تو تمام صحابہ اکرام ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ایک برگزیدہ صحابی رسول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو سمجھنا اور ان کی تعلیمات کو سمجھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری مستورات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے جو اولین محسنین ہیں صحابہ اکرام، ان کا ذکر خیر، ان کی تعلیمات اور ان کی قربانیاں جب ہمارے بچوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے رہیں گی تو ان کا ایمان بھی مضبوط رہے گا اور وہی جذبہ ان میں بھی پیدا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی کو عطا فرمائی۔ خصوصیات کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص کسی ایک فرد میں کوئی ایک کمال ہو، کوئی خاص صفت ہو، کوئی خاص اس میں مقام اللہ ان کو عطا فرما دیں جو دوسروں میں نہ ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایسی بہت سی خصوصیات، بہت سے کمالات اور فضائل و مناقب ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واحد وہ صحابی رسول ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور پھر اللہ کی قدرت، اس بیٹی کی عمر کم ہوئی، ان کا جب انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پڑھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر ان کے نکاح میں آئی، اس لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور، دو لخت جگر، دو بیٹیاں جن کے نکاح میں آئی، تو یہ ذی النورین کا لقب حضرت عثمان غنی کو ملا۔ یہ واحد وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے نکاح میں کائنات کے سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں نکاح میں آئی۔ اور پھر جب دوسری بیٹی کا بھی مشیت الہی سے انتقال ہو گیا، اللہ نے دوسری بیٹی کو بھی جلدی اپنے پاس بلا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عثمان، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا، میں یک بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اتنا اعتماد، اتنی محبت اور ایسا تعلق تھا کہ حضور علیہ السلام یوں ارشاد فرما رہے۔ تو یہ خصوصیت اور ایسا کمال ہے
جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کو یہ کمال نہیں ملا۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ کی طرف سفر فرماتے ہیں، 1400 صحابہ کرام ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں بھیجا مذاکرات کے لیے، وہاں کے لوگوں سے بات چیت کے لیے کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ ادا کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں، نہ ہم تمہارے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں، نہ ہماری کوئی اور پالیسی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر مکہ المکرمہ گئے۔ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مکہ کے کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا۔ آپ جو رحمت للعالمین صلح حدیبیہ فرما رہے، کفار کی ہر شرط ماننے کو تیار تھے کہ فی الحال جنگ کرنے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ رحمت والے نبی فرما رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ مقام فرمایا کہ اب مجھے عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ 1400 صحابہ کرام سے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس بات پر بیعت کرو کہ اب ہم یہاں سے خروج کریں گے اور عثمان کا بدلہ لیں گے اور ان مکہ والوں سے جہاد کریں گے، جسے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر فرمایا، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مومنین سے اللہ راضی ہو گیا جو اس درخت کے نیچے اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، موت پر بیعت کر رہے ہیں کہ اب ہم جہاد کریں گے، عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بشارت اور بڑی سعادت تھی کہ حضور کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیعت کیونکہ بڑی عظیم بیعت ہے، میرا عثمان شہید ہو گیا، اس وقت موجود نہیں، اگر موجود ہوتا وہ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھا، کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ وہ بیعت ہو چکی، لیکن وہ چونکہ افواہ غلط تھی، پھر اطلاع آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیات ہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ قصہ مختصر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان سے محبت ثابت ہو گئی کہ رحمت والے نبی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کو قرار دیا اور اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت آ گئی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی، 11 مرتبہ مختلف موقعوں پر حضرت عثمان غنی کو جنتی قرار دیا۔ ایک موقع پر مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جنتی چہرہ کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ کسی جنتی کا چہرہ، اس کی زیارت کس کو خواہش ہے کرنے کی؟ تمام مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم جنتی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اب جو دروازے میں سے اندر داخل ہوں گے ان کا چہرہ ڈھپا ہوا ہوگا، چہرے پر ان کے کپڑا ہوگا، وہ شخص جو مسجد نبوی میں آئیں گے ان کے چہرے کی زیارت کر لینا، وہ جنتی ہیں۔ تھوڑی دیر میں صحابہ کرام کو اس بات کے لیے انتظار تھا، تھوڑی دیر میں جب دیکھا کہ ایک صاحب تشریف لا رہے ہیں، چہرے پر ان کا کپڑا ہے، جب قریب آئے تو تمام مسلمانوں نے دیکھا وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی ترویج اور اسلام کی اشاعت میں وقت گزارا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور آیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مزاج کے اعتبار سے بہت نرم دل تھے، ہمیشہ اسلام کے خلاف دشمنان اسلام نے سازشیں کی، مختلف منصوبے بنائے کہ کسی بھی طرح اسلام جو پھیل رہا ہے اس کو یہیں پر کنٹرول کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بڑی سازشیں ہوئی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ ایک مضبوط
حاکم اور مضبوط خلیفۃ المسلمین تھے تو کسی کو جرت نہ ہوئی، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو آہستہ آہستہ باغیوں نے اٹھنا شروع کیا اور مختلف اسلامی ممالک میں جتنے بھی صوبے تھے وہاں پر مختلف دشمنان اسلام سر اٹھانے لگے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی خلافت کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ہر دور کی طرح اسلام کے خلاف جو سازش کرنے والے تھے ان باغیوں نے آہستہ آہستہ منصوبے بنائے، اور ذی الحجہ کا مہینہ کہ جس میں اکثر مسلمان حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر جہاد کے لیے بھی صحابہ کرام تشریف لے گئے تھے، چنانچہ مختلف جگہوں سے ہزاروں وہ باغی جمع ہو کر مدینہ المنورہ تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ ان باغیوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے خلافت کو چھوڑنا ہے، آپ اس کے حقدار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تمہیں ایک خلعت عطا فرمائے گا، ایک قمیص عطا فرمائے گا، اور لوگ تم سے وہ قمیص چھیننا چاہیں گے، تمہاری وہ خلعت اتارنا چاہیں گے، تم ہرگز وہ خلعت نہ اتارنا، وہ قمیص نہ اتارنا۔ فرمایا کہ وہ خلعت خلافت کی خلعت تھی، وہ خلافت کا تاج تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا عثمان شہید ہوگا، اللہ انہیں شہادت کا مرتبہ دے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اس خلافت کی خلعت کو مت اتارنا، فرمایا کہ ہرگز میں خلافت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور ویسے بھی اگر کچھ باغیوں کے کہنے پر خلافت چھوڑی جاتی تو پھر خلافت ایک بچوں کا کھیل بن کر رہ جاتی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہرگز خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں امیر المومنین اجازت دیجیے، ان باغیوں کے خلاف ہم تلوار نکالیں، ان کی سر کو بھی کریں۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر میں اجازت دیتا ہوں تو یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، مدینہ خون آلود ہو جائے گا، میری ذات کی وجہ سے میرے نبی کے مدینے میں خون بہایا جائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اور پھر ان باغیوں کی یہ بھی سازش تھی کہ جنہوں نے منصوبے بنائے تھے کہ یہاں پر یقیناً تلواریں چلیں گی اور مدینہ سے لاشیں مختلف علاقوں میں جائیں گی اور پورے عالم اسلام میں ایک نئی خون ریز جنگ شروع ہو جائے گی، اس لیے حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہرگز میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ مختصر یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہر ظلم ستم اپنے اوپر برداشت کیا، نہ مدینے میں خون بہانے کا حکم فرمایا اور نہ صحابہ کرام کو اجازت دی کہ ان کی سرکوبی کریں، بس اللہ پر چھوڑا۔ بالآخر 40 دن بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 18 ذی الحجہ کو شہید ہوتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ جو کل تاریخ گزری، انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اللہ کے حضور پہنچ گئے تو عالم اسلام میں ایک نئی جنگ نہ شروع ہو جائے اس چیز سے بچانے کے لیے، اور مدینہ میں خون نہ پھیل جائے، اپنے آپ کو خون آلود کر لیا، شہادت کا جام پی لیا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے بہت سے فضائل و مناقب روایات میں موجود ہیں، چند خصوصیات کا میں نے ذکر کیا، اور ان کی یہ شہادت جن کا تفصیلی پس منظر ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عظیم صحابی رسول اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان حضرات نے ہمیشہ اپنی ذات پر اسلام کو ترجیح دی، اسلامی مفادات کو ترجیح دی، یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام کو مشعل راہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد